بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ اور ریاست و عوام کی ذمہ داریاں۔ تفصیلات کے مطابق شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ کل 12 جنوری 2024 عیسوی کو جمعہ کے بیان میں لاپتہ افراد کے مسئلے پر مفصل انداز میں بڑی فکر انگیز گفتگو فرمائی اور اسے اجتماعی سطح پر ظلم قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ظلم کا نتیجہ کبھی صلاح و فلاح نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ملک میں کسی انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ کسی بھی شخص کو آ کر پکڑ لیا جاتا ہے اور غائب کر دیا جاتا ہے، وہ لاپتہ ہو جاتا ہے اور اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیوں گرفتار کیا گیا، اسے کیوں پکڑا گیا، اسے ہم سے کیوں دور کیا گیا۔ اگر کسی شخص کو کسی جرم میں گرفتار کیا جائے تو اس میں شریعت کا قاعدہ بھی یہ ہے اور قانون کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر مقدمہ چلایا جائے، اس کے بارے میں تفتیش کی جائے، علل اعلان اس پر مقدمہ چلا کر یہ ثابت کیا جائے کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے اور اس جرم کی وجہ سے اسے سزا دینی ہے، لیکن مقدمہ چلائے بغیر اور کسی کا جرم ثابت کیے بغیر اسے اٹھا لینا اور اٹھا کر بند کر دینا اور اس پر ظلم و ستم کرنا، اس پر تشدد کرنا، یہ نہ صرف قرآن مجید کے خلاف ہے بلکہ اس حدیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ پاکستان کے متعدد علاقوں میں لاپتہ افراد کا مسئلہ سال سال سے پھنسا ہوا ہے۔ بے شمار افراد ہیں جو لاپتہ ہیں اور جن کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں۔ ہر شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ اگر اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا باپ اس طرح گمشدہ ہو جائے کہ اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں گیا، زندہ ہے یا مردہ، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیکن یہ ایک عام چلن ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر پاکستان کے بعض علاقوں میں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس ظلم کے تدارک کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ بھی اس ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر باقی کسی سے کوئی شکایت ہے، کسی کا کوئی جرم ہے، تو اس کے اوپر قاعدے کے مطابق مقدمہ چلا کر اس کا فیصلہ کرایا جائے اور اس کے اوپر پھر اس کو اگر کوئی سزا دینی ہے تو دی جائے۔ لیکن ایسے ہی اٹھا لینا اور اٹھا کر اس کو غائب کر دینا، اس کا اغوا کر لینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ خود بذات خود اتنا بڑا ظلم ہے کہ کسی مسلمان کو یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے متعدد پاکستان کے علاقوں میں لاپتہ افراد کا ایک مسئلہ سال سے پھنسا ہوا ہے۔ بے شمار افراد ہیں جو لاپتہ ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں۔ ان کے رشتہ دار، ذرا ہر ایک شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ اگر اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا باپ اس طرح گمشدہ ہو جائے کہ اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں گیا، زندہ ہے یا مردہ، کیوں پکڑا گیا ہے، یہ پتہ ہی نہ ہو تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کتنا دور چلے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ مومن کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی جرم کا انتخاب کیا ہے تو بے شک شریعت کے دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر اس پر مقدمہ چلا کر اس کو سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اچانک کوئی شخص کسی دوسرے سے کہہ دے کہ تم چور ہو اور چور ہونے کی وجہ سے ہم تمہارے ہاتھ کاٹیں گے، یا کیونکہ چور ہو لہٰذا تمہیں گرفتار کریں گے، اس کا کوئی جواز نہ شریعت میں ہے نہ موجودہ قانون کے اندر ہے۔ نیز حضرت والا نے بڑی دردمندی سے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ معاملہ اتنا الجھ گیا ہے کہ یہ سمجھنا بھی آسان نہیں ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کیونکہ ایسی تحریکیں ہمارے ملک میں چل گئی ہیں جو بعض اوقات اسلام کے نام پر، بعض اوقات قومیت کے نام پر ملک کو ٹکڑے کرنا چاہتی ہیں اور ہمارے دشمنوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہیں۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ پاکستان کے 2 جرم یہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا ملک طرح طرح کی سازشوں کا شکار ہے۔ نمبر 1، لا الہ کی بنیاد پر قائم ہونا، اور نمبر 2، ایٹمی طاقت ہونا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں آپس میں لڑانے کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، کبھی قومیت کے نام پر تو کبھی اسلام کے نام پر۔ اب ایک طرف یہ لوگ ہیں جو اپنے حقوق کے نام پر یا اسلام کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں اور ملک کو کمزور کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کسی امتیاز کے بغیر، جس پر ذرا شبہ ہو گیا کہ یہ ان 2 پاکستان دشمن تحریکوں کا حامی ہے، اسے اٹھا کر لے گئے اور اسے ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں کسی دوسرے کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں لے کر گئے ہیں۔ جب سے پاکستان قائم ہوا
تو پاکستان کے دو جرم ہیں ہمارے دشمنوں کی نگاہ میں۔ ایک جرم یہ ہے کہ وہ اسلام کے نام پر بنا، اور ساری مغربی طاقتیں اور ہمارے دشمن کوئی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ملک اسلام کے نام پر قائم ہو اور اسلام کی بالادستی کو اس میں تسلیم کیا جائے، لہذا روز اول سے اس کے خلاف دشمنی جاری ہے۔ پھر دوسرا جرم ہمارے پاکستان کا یہ ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بن گیا، اور مغربی طاقتیں نہیں چاہتی تھیں کہ پاکستان یا کوئی بھی اسلامی ملک ایٹمی طاقت کا رکھنے والا ہو۔ ان دو وجہ سے ہمارا ملک طرح طرح کی سازشوں کا شکار ہے۔ ہمیں آپس میں لڑانے کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، کبھی قومیت کے نام پر، کبھی خود اسلام کے نام پر، کہ بھئی یہاں اسلام، چونکہ اسلام کے لیے قائم ہوا تھا، اسلام یہاں پر ابھی تک پوری طرح نافذ نہیں ہوا، لہذا ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے، ہم اس کے خلاف لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے۔ یہ تصور لوگوں کے اندر بٹھا دیا گیا۔ ہمارا پورا معاشرہ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ظلم کا شکار ہے، اور ہم ظلم کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ظلم ہوگا تو ظلم کا نتیجہ کبھی صلاح و فلاح نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے اس بات کو ہم سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ظلم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کارروائیوں کو ہم بند کریں، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں، افہام و تفہیم سے، محبت سے، پیار سے لوگوں کو اس ظلم سے باز رہنے کی تلقین کریں، اور جو بات اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بے اثر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کی ایک مشہور بات، یعنی حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے کہنے کی بڑی دل نشین تشریح فرمائی، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے کہی جائے تو کبھی بے اثر نہیں ہوتی۔ حضرت والا نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں معاشرے کے مختلف حالات بیان کر رہا ہوں، جن کا ہم خود روزانہ رونا روتے ہیں، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جس جگہ کوئی حق بات کہنے کی ضرورت پیش آئے، کچھ لوگوں کو فہمائش کرنے کی، سمجھانے کی، اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے پہنچانے میں کوتاہی نہ کریں۔ اس طرح کم از کم انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا تھا اور تم نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ظلم سے آزاد فرما دے اور حق و انصاف کا بول بالا فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند میں درس مسلسلات شیخ ثانی علامہ قمر الدین گورکھپوری نے شریک طلباء کو سند حدیث سے نوازا۔ تفصیلات کے مطابق عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں شیخ الحدیث ثانی حضرت علامہ قمر الدین گورکھپوری نے طلباء کے جمع غفیر کو مسلسلات کا درس دیا اور اپنی سند سے نوازا۔ جمعہ کے روز دارالحدیث دارالعلوم دیوبند میں صبح 8:30 بجے سے مسلسلات کے درس کا آغاز ہوا۔ شیخ الحدیث علامہ قمر الدین گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ نے دورہ حدیث کے طلباء کے سامنے یہ تاریخی درس دیا، جو مسلسل 3 گھنٹے تک چلا اور تمام طلباء پوری توجہ اور انہماک سے درس سنتے رہے۔ درمیان میں حدیث اسودین پڑھا کر تمام طلباء میں آب زمزم اور کھجور تقسیم کی گئی۔ درس کے اختتام پر شیخ الحدیث علامہ گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی سند طلباء کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے مسلسلات مولانا زکریا کاندہلوی نور اللہ مرقدہ سے پڑھی ہیں اور میں اپنی سند سے روایت کرنے کی تم سب کو اجازت دیتا ہوں۔ بعد ازاں دعا کے ذریعے اس مجلس کا اختتام ہوا۔ واضح رہے کہ مسلسلات کا درس سال میں صرف ایک مرتبہ دورہ حدیث شریف کے طلباء کے سامنے دیا جاتا ہے۔ یہ درس اپنی اسنادی اور تاریخی اہمیت کے پیش نظر بہت زیادہ مقبولیت کا حامل ہے۔ اس درس میں دورہ حدیث شریف کے طلباء کے علاوہ ادارہ کے دیگر طلباء، اساتذہ اور دور دراز سے علماء اور فضلاء شرکت کرتے ہیں اور درس میں شرکت کر کے عظیم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ کی وزیر برائے امور مہاجرین و آبادکاری سے ملاقات۔
تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے وفد نے وزیر برائے امور مہاجرین و آبادکاری خلیل الرحمان حقانی حفظہ اللہ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاکستان میں مقیم اور ملک واپس آنے والے مہاجرین کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر برائے امور مہاجرین و آبادکاری نے اس ملاقات میں کہا کہ پاکستان کو افغان مہاجرین کی 40 سالہ میزبانی کی خدمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ مہاجرین کو رضاکارانہ اور تدریجی طور پر وطن واپسی کے لیے وقت دیں۔ دریں اثنا وزارت امور مہاجرین و آبادکاری کے نائب تکنیکی امور مولوی عبد الرحمن راشد حفظہ اللہ نے پاکستان کے علماء اکرام سے درخواست کی کہ وہ اپنی مذہبی اور دینی ذمہ داری کے مطابق مہاجرین کے بارے میں آواز اٹھائیں اور پاکستان میں مہاجرین کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا راستہ روکیں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ان کے دورہ افغانستان کا مقصد ہی مسائل پر بات چیت اور ان کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہاجرین کے معاملے میں ہماری امارت اسلامیہ کے ساتھ مکمل ہم آہنگی ہے۔